الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المدثر کی 31 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور ہم نے نہیں مقرر کیے آگ کے دروغے مگر فرشتے، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین کر لے اہل کتاب اور بڑھ جائے اہل ایمان کا ایمان، اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب اور مومن، اور تاکہ کہنے لگیں جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیان سے؟ یوں ہی اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو بغیر اس کے، اور نہیں ہے یہ بیان مگر نصیحت لوگوں کے لیے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جہنم کے داروغوں کی جو تعداد 19 بتائی گئی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سن کر کفار نے اودم مچا دیا ہوگا اور اس کے رسول کو ہدف تنقید اور مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ اس لیے اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جن کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے اور وہ کسی مصلحت کے باعث ظاہر نہیں کر رہے، تو وہ کفر بھی ان کا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ نیز یہ اہل کتاب کو بھی یقین آ جائے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اپنے رب کا فرمان ہی سنا رہے ہیں، اور مسلمان تو پہلے نور ایمان سے مشرف ہیں، وہ تو بغیر کسی حیل و حجت کے شرح صدر کے ساتھ اس عدد یعنی 19 کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اہل کتاب کو اس سے کیسے یقین آ گیا؟ اس کے بارے میں علماء خیر کے مختلف اقوال ہیں۔ وہ یہ کہ بعض کی رائے ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں بھی یہی 19 فرشتوں کی تعداد جو جہنم کے داروغے ہیں مقرر ہے، ذکر کی گئی ہے۔ اس بارے میں یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب کی ورگردانی کے باوجود یہ کہیں نہیں ملا کہ ان کے نزدیک بھی دوزخ کے داروغوں کی تعداد 19 ہے۔
اس بارے میں عزیزان گرامی قدر عرض ہے کہ اہل کتاب کی کتب میں تحریف تبدل جو ہے یہ مدتوں سے جاری رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ 19 کا عدد کسی تحریف کی زد میں آ گیا ہو اور ہمیں ملا نہ ہو. دوسرا شبہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر 19 کا عدد ان کی کتب میں مل بھی جائے تو اس سے بھی ان کے یقین میں اضافہ کی کوئی صورت نہیں ہے. وہ تو الٹا یہ کہہ دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کتابوں سے نقل کیا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ تمام اہل کتاب تو ہٹ درم اور متعصب نہیں ہیں، ان میں کئی حق پسند بھی ہوں گے. وہ تو یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی کتابوں کا مطالعہ تو کجا اپنی مادری زبان عربی میں بھی ابجد شناسی تک نہیں سیکھی. اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے نا، جائے کہ وہ عبرانی کتاب سے اخذ کر کے قرآن کریم مرتب کر رہے ہوں. استغفر اللہ. باقی رہے متعصب، تو ایسے لوگوں کے حصہ میں اللہ رب العالمین نے ہدایت ہی نہیں لکھی، ان کے ذکر سے کیا فائدہ ہمیں. دوسرا یہ کہ بعض علماء خیر نے ان کی جو یقین ہے اس میں اضافہ کی جو توجیہ بیان کی ہے کہ ان کے صحائف میں بھی ایسی بکثرت جگہ پر موجود ہے جن کا تعلق عالم آخرت سے ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی. وہ لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عدد بھی عالم آخرت کے حقائق میں سے ایک حقیقت ہے. اگر اس کی صحیح تعداد سمجھ نہ آ سکے تو اتنے وسیع جہنم اور اتنی بے شمار مخلوق کی حفاظت کے لیے 19 فرشتے کیسے کافی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو صرف قرآن کریم میں ہی ہو، ان کی کتابیں اس سے خالی ہوں. ہر جگہ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہی تعداد مذکور کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی کو مل جائے یا کسی کو نہ ملے، اور اگر تعریف کی نظر ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ایک تیسری جو توجیہ ہے، وہ تیسری توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اہل کتاب نے دیکھا یہ تعداد سن کر کفار نے شور مچا دیا ہے، اودہ مچا رکھا ہے، الامان الحفیظ. لیکن حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مخالفت اور اس استہزاء یعنی مذاق کو کوئی اہمیت ہی نہ دی. اسی وثوق سے قرآن کریم کا پیغام حق پہنچایا تو انہیں یقین آ گیا کہ مخالفت کے طوفانوں میں حق بات کہنا اور کہتے رہنا یہ صرف پیغمبرانہ شیوہ ہے، عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. آگے جو آیت کا حصہ ہے کہ والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یعنی جن کے دلوں میں شک کا روگ ہوتا ہے نا. پیچھے سے آیت یوں ہے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو تاکہ کہنے لگیں جن کے دلوں میں روگ ہے، دلوں کی بیماری روگ ہے، اور کفار کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کو بیان کر، یعنی جہنم پہ 19 فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں. یہ کیا بیان کیا ہے؟ تو جن کے دلوں میں شک کا روگ ہے اور جن کے دلوں میں کفر سمایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی اس تعداد کو بیان نہ کیا جاتا تو کیا حرج تھا. اس کو ذکر کر کے حالات کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا گیا ہے. اس قسم کی باتیں عزیزان گرامی قدر آج بھی اور اس وقت میں بھی وہی لوگ کیا کرتے تھے جنہیں نور ایمان میسر نہ ہوا تھا. اس مرض سے جو مراد ہے نفاق اصطلاحی نہیں جو مدینہ طیبہ میں نمودار ہوا. مکہ میں ایسا نفاق جو ہے وہ نمودار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے مراد شک ہے. اور مکہ میں جہاں ایسے لوگ موجود تھے جو کفر اور کفریات پر دل سے یقین رکھتے تھے، وہاں ایسے لوگوں کو بھی کافی تعداد موجود تھی جنہوں نے اگرچہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا لیکن اسلامی دعوت کے بارے میں وہ تردد میں مبتلا رہتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ ایسا ممکن ہے اور کبھی کہتے تھے ایسا ممکن نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس آیت کو محض اس لیے مدنی کہنا کہ اس میں مرض کا لفظ موجود ہے سراسر تکلف ہے. قلوبہم مرض والکافرون، یہ جو آیت کا حصہ ہے. اب جو
آیت کا اگلا حصہ ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبر کرتا ہے اور جبر سے گمراہ کر دیتا ہے اور کسی کو مجبور کرتا ہے بھائی تو ہدایت قبول کر، ایسی بات نہیں ہے۔ بظاہر جو آیت کا یہ مطلب کچھ لوگ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ورنہ جواب دہی، اعمال نیک اور بد کی ذمہ داری، پھر حساب کتاب، ثواب، اجر وغیرہ سارا جتنا بھی ہے، یہ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، تو یہ تو سب ختم ہو کر رہ جائیں گے، پھر فائدہ کیا؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم عطا کیا، غور و فکر کی صلاحیتیں اس کو عطا فرما دی انسان کو، اس کے بعد اسے پھر آزادی دی، نیکی اور بدی کے راستے بتا دیے، اس کو آزادی دے کہ چاہے تو اس راستے پر چل، نیکی کے راستے پہ، اور چاہے تو اس راستے یعنی گمراہی کے راستے پر تو چل، یہ تجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص پھر ان قوتوں کو ہدایت پذیری کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخش دیتا ہے، اگر وہ اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت نہیں دیتا، اس کو اختیار اس نے اپنا غلط استعمال کیا ہے اور وہ دانستہ سمجھ بوجھ کر گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے مجبور نہیں کرتی کہ میں تجھے ہدایت دوں جناب تشریف لائیے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے وما یعلم جنود ربی کا الا ہو، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو بغیر اس کے، اللہ تعالیٰ کے لشکر کو بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ بیچارہ ابو جہل جو ہے، اور یہ ابو جہل کے ساتھ مکہ کے جو کفار ہیں، وہ خالق السماوات والارض کے لشکروں کی تعداد انہیں کیا معلوم ہے، اللہ جانے یا اس کے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔